ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پانچویں خاتون تھی جو ام المومنین کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئیں۔ آپ کے والد کا نام خزیمہ تھا۔ ام المساکین آپ کی کنیت تھی۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامہ میں معد بن عدنان سے 21ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا خزیمہ بن حارث ہلالی کی اولاد میں سے تھیں۔ بنو ہلال قبیلہ بنو عامر کی ایک شاخ تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ بعض حالات کی وجہ سے یہ قبیلہ یمن میں جا کر بس گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں منقول ہے کہ یمن کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو ہلال جو یمن سے بعض مشکل حالات کے باعث واپس آ کر دوبارہ سے حجاز میں آ کر آباد ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک سے 13 سال پہلے ہوئی۔ ایک دن خزیمہ بن حارث کے گھر میں بہت سی عورتیں، رشتہ دار اور دوست و احباب جمع تھے۔ جیسے ان لوگوں کو بڑی بےتابی سے کسی خوشخبری کا انتظار تھا۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ گھر میں سے ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا، خزیمہ کہاں ہے؟ خزیمہ نے جیسے ہی عورت کی آواز سنی فوراً اس کی طرف متوجہ ہوئے اور سوال کیا۔ اس نے جواب دیا، خزیمہ مبارک ہو، لڑکی ہوئی ہے، بڑی خوبصورت ہے اور اس کے چہرے سے خوشبختی نظر آ رہی ہے۔ عورت کی بات سن کر خزیمہ بے تابی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ کمرے کے اندر چلے گئے۔ بیوی کے پہلو میں لیٹی ہوئی اپنی خوبصورت بیٹی کو اٹھایا تو اسے عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ بے اختیار انہوں نے اپنی بیٹی کو پیار کیا اور کہا، یہ میری زینب ہے۔ اس طرح آپ کا نام زینب قرار پایا۔ اس وقت کسے خبر تھی کہ یہ بلند اقبال لڑکی ایک دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بن کر امت مسلمہ کی مقدس ماں بن جائے گی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کے انتہائی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ ام المومنین سیدہ زینب کی تمام بہنیں قریش کے انتہائی اعلیٰ خاندانوں میں بیاہی گئی تھیں۔ ان کی بڑی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام الفضل تھیں۔ ایک بہن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ لبابہ تھیں۔ ایک بہن اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد بہن سلمہ بنت امیس حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھی۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد ان کی بہن میمونہ بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المومنین بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ان دونوں کی والدہ ہند بنت عوف تھی۔ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پہلی شادی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی اور ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے۔ ایک اور بات جو شاید بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جعفر، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پانچوں دودھ شریک بھائی تھے۔ ان سب نے حضرت صوبیہ کا دودھ پیا تھا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ سابقون الاولون میں سے تھے۔ ہجرت کے حکم کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مدینہ تشریف لے آئے۔ آپ بدری صحابی تھے۔ ان کی شہادت غزوہ احد میں بے جگری سے لڑتے ہوئے ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی اور حضرت حمزہ کی تدفین ایک ہی قبر میں کی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صبر و استقامت اور ثابت قدمی کا علم ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی ان کی نگہداشت کرنے والا نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔
اس طرح امت کے غم گسار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بیوہ عورت کو سہارا دیا اور انہیں ام المساکین کے ساتھ ساتھ ام المومنین کا تاج عزت پہنایا۔ یہ پاک نکاح رمضان 3 ہجری میں ہوا۔ آپ کا حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ اس وقت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور امی سودا بنت زمع، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امی حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ ان دونوں کو یہ بھی پتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے اور ان کے شوہر کے تقوی کی بنا پر ان کی دلجوئی کرنے کے لیے یہ شادی کی ہے، لہٰذا انہوں نے بھی خوش آمدید کہا اور ان کی برابر دلجوئی کی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بعض معاملات میں دیگر ازدواج مطہرات سے آگے نظر آتی ہیں۔ آپ بڑی رحم دل، منکسر المزاج اور سخی تھیں، ہمہ وقت دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتی تھیں اور ہمیشہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیا کرتی تھیں۔ اگرچہ ان کا بچپن بڑے ناز و نام میں گزرا، لیکن اس دور کی دوسری بچیوں کی بنسبت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بڑی منفرد تھیں۔ بچپن ہی سے انہیں غریبوں، مسکینوں اور فاقہ مستوں کو کھانا کھلانے کا بڑا شوق و ذوق تھا۔ جب تک وہ کسی کو کھانا نہ کھلا لیتی انہیں سکون نہ ملتا تھا۔ ان کے باپ خزیمہ کا شمار اس زمانے کے بڑے بڑے رئیسوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ باوجود اس دولت و ثروت کے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر بچپن ہی سے عاجزی و انکساری اور فیاضی کی صفات پائی جاتی تھیں۔ اسی وجہ سے زمانہ جاہلیت سے ہی لوگ ان کی اس صفت کی وجہ سے ان کو ام المساکین کے لقب سے یاد کرنے لگے تھے۔ طبرانی نے ابن شہاب زہری سے روایت کیا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، اس وقت بھی ان کی کنیت ام المساکین تھی۔ یہ کنیت کثرت سے غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے کی وجہ سے مشہور تھی۔ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بہت کم لکھا گیا ہے، کیونکہ بعض روایات کے مطابق ان کا انتقال شادی کے 3 ماہ بعد اور کچھ کے نزدیک 8 ماہ بعد ہو گیا تھا، اسی لیے ان سے کوئی حدیث بھی روایت نہیں ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان صحابیات میں سے ہیں جنہوں نے اپنی جانیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی تھیں۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد صرف ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں وفات پائی۔ آپ نے ربیع الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی۔ امہات المومنین میں یہ خوش نصیبی صرف ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حصے میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت البقیع میں آرام فرما رہی ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان کے صدقے اللہ ہم سب کو بھی سخی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔